السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وقال اللہ عز وجل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب ومن أين أنفق وعن علمه ماذا عمل به۔ صدق اللہ العظیم۔
حمد و ثنا کائنات کے خالق و مالک کے لیے لکھوں کھا کروڑ ہا درود و سلام سید الاولین والآخرین امام النبیین رحمت للعالمین پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پہ آج ماہ دسمبر جو عیسوی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، اس کی 30 تاریخ ہے۔ اگرچہ اسلامی تاریخ کا اپنا ایک سال ہے جس کو ہجری سال کہا جاتا ہے، اسلامی سال کہا جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہماری تاریخیں ہیں، ہمارے تہوار ہیں، خوشیوں کے دن ہیں، وہ سارے کے سارے ہجری سال کے مطابق ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ہمارا سال بھی وہی ہے، لیکن ہمارے اپنوں کی کچھ کمزوریوں کی بنا پہ اور اپنے اعمال کی کمزوری کی بنیاد پہ ہم اس وقت عیسوی سال کے مطابق اپنے تمام اعمال، تمام کام سر انجام دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جمعے کی تاریخیں بھی عیسوی سال کے مطابق ہی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ یہ سال بدل رہا ہے، 2022 اپنے اختتام کو ہے، ایک دن باقی ہے اور 2023 کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ امن و سکون کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان اور صحت سلامتی کے ساتھ ہمیں 2023 دیکھنا نصیب فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سالوں کا آنا جانا، یہ دنوں کا بدلنا، یہ مہینوں کا تبدیل ہونا، اس میں انسان سبق کیا سیکھتا ہے؟ آج ہم نے بھی انشاءاللہ یہی سبق سیکھنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ 2022 کا پورا سال گزر گیا، 365 دن گزر گئے، اس کے 52 ہفتے گزر گئے، 5,25,600 منٹ گزر گئے اس کے۔ تو کیا ہم نے اس کے اندر کیا کیا؟ اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا؟ اپنا دنیا کا کام کتنا کیا؟ اپنے رب کی نافرمانیاں کتنی کی ہم نے، اور اس پہ توبہ کی توفیق کتنی ملی ہے؟ لمبی زندگی، سالوں کا گزرنا ہر انسان کی خواہش ہے، یہ فطری معاملہ ہے، اور فطرت ہمیں ہمارے دین سے ملتی ہے، ہمارے اسلام سے ملتی ہے، جناب آدم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اپنی زندگی سے بڑی محبت، عمر سے بڑا پیار، اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال اپنی زندگی دے دی۔ جب فرشتہ آیا، مقررہ وقت سے 40 سال پہلے آ گیا، تو کہنے لگے کہ میری زندگی کے 40 سال بھی باقی ہے۔ کہا گیا کہ آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی علیہ السلام۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے وہاں پہ کہہ دیا کہ میں نے نہیں دی تھی، یعنی کہ حدیث کے الفاظ کا اگر ترجمہ کیا جائے، ادب کے منافی نہ ہو، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، ساری پنجابی زبان چ مکر گئے، زندگی کی محبت کی بنا پہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے، فرشتہ آیا ان کے پاس موت کا پیغام لے کے، اور فرشتے کو تھپڑ مارا کہ میں نے تو بھی زندہ رہنا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ موت حقیقت ہے، ایک دن جانا پڑے گا، پھر تیاری شروع کر دی کہ کیسے، کن حالات میں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی سے محبت کی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر کسی انسان کو لمبی زندگی مل جاتی ہے، کسی انسان کو 60 70 سال 80 سال 100 سال 200 سال تک اللہ زندگی عطا فرما دے، اس انسان کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ دین اسلام اس انسان کو کس نقطہ نظر سے دیکھے گا؟
جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبری کائنات کے پاس ایک آنے والا آیا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ترمذی کی روایت ہے، آ کے سوال کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے، خیر کے رستے پہ چلنے والا کون ہے؟ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس انسان کی زندگی لمبی ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں، وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے۔ عمر لمبی لیکن اعمال اچھے۔ آنے والا سائل بھی بڑا باکمال تھا، اس نے دوسرا سوال کر دیا، اچھا اگر سب سے اچھے انسان کی یہ خوبی ہے تو سب سے بدترین، سب سے بڑے شریر، اشر الناس، اس کی کیا پھر صفات ہوں گی؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمر وساء عمل، ایک ہی لفظ نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ پہلے الفاظ کے اندر بھی لفظ ہے حسن عملہ، دوسرے الفاظ کے اندر لفظ ہے ساء عملہ۔ ایک لفظ کا فرق ہے، جس نے ایک لفظ کے مطابق اپنی زندگی بنا لی پوری کائنات کا بہترین انسان بن جائے گا، اور جس نے اس ایک لفظ کے مطابق اپنی زندگی بنائی پوری کائنات کا بدترین انسان ہوگا۔ یہ لفظ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من طال عمرہ وساء عملہ، جس انسان کی زندگی لمبی ہے لیکن اعمال برے ہیں، کام گندے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے، رب کی بغاوتوں کے کام کرنے والا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ان الحدیث قد تواترت فی الدلالہ علی ان العمر یطول وینقص بحسب الاعمال یعملها المرء۔ بندہ جب نیکیاں کرتا ہے نا، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ان نیکیوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کے سبب کائنات کا رب اس کی زندگی کے سال کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں بیان کرتے ہیں، عمر کی دو قسمیں، عمر مطلق ہے، عمر مقید ہے۔ عمر مطلق وہ جو کائنات کے رب نے لکھ دی ہے، پکی ٹھکی، اس سے نہ کم نہ زیادہ، اور عمر مقید وہ جو اللہ نے لکھ دی ہے، جو اللہ نے، عمر مطلق جو اللہ نے لکھ دی ہے، اور عمر مقید کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے ساتھ قید کر دیا ہے، اگر یہ بندہ یہ نیکی کرے گا اس کی عمر اتنی بڑھا دوں گا، یہ نیکی کرے گا اس کی عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے، اللہ نے لکھ دیا یہ، اس لیے عمر کے اندر اضافہ ممکن ہے، اور عمر کے اندر اضافہ ہو جائے تو فائدہ بھی کتنا زیادہ ہے۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک خواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا؟ فرمایا وہ جو فلاں بندے دونوں اکٹھے آئے تھے، اکٹھے ایک وقت میں، ایک دن میں، ایک ٹائم میں آپ کے سامنے آ کے کلمہ پڑھا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ فرمایا ہاں، ان میں سے ایک بندہ میدان جہاد میں شہید ہو گیا، جہاد کے مارکے میں اپنی گردن کٹوائی، رب کی جنتوں میں پہنچا، اللہ کے پاس پیش ہوا۔ دوسرا جو اس کے ساتھی تھا نا، 1 سال زندہ رہا، 1 سال۔ جناب ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ جو 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے نا، یہ اپنی طبی موت مرا ہے، بعد میں فوت ہوا، یہ اس شہید بندے سے جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ کے رسول تعجب تو ہے، اس بندے نے اپنی گردن کٹوائی ہے، میدان جہاد میں اپنا خون بہایا ہے، اعلیٰ مقام کا مرتبہ شہادت حاصل کیا ہے، یہ 1 سال بعد دنیا سے گیا ہے۔ اگر
ویسے دیکھا جائے تو جو پہلے فوت ہوا باری جنت میں جانے کی پہلے اس کی تھی، جو بعد میں فوت ہوا باری بعد میں اس کی تھی، لیکن بعد میں فوت ہونے والا جنت میں پہلے کیوں جا رہا ہے؟ تعجب کی بات تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرنا شروع کر دیا، فرمایا میرے صحابی دیکھو، اس نے 1 سال کی نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، 1 سال کے نوافل ادا کیے، 1 سال قرآن مجید کی تلاوت کی، 1 سال جہاد کے میدانوں میں حصہ لیتا رہا، 1 سال قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، اس کی تسبیحات، اس کا اللہ اکبر کہنا، لا حول ولا قوہ پڑھنا، رب کی پاکیزگی بیان کرنا، 1 سال کی نیکیاں وہ کہاں لے کے جاؤ گے اگر وہ جنت میں بعد میں جائے گا تو؟ اس کی 1 سال کی نیکیاں اس کو جنت میں پہلے لے کے جا رہی ہے۔ عمر اگر لمبی مل جائے تو اللہ کا احسان ہے، یہ رب کا شکر ہے، لیکن کس وقت جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، لیل و نہار اچھے ہوں گے، شب و روز اچھے ہوں گے، آپ اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کے لمحات گزاریں گے، پھر آپ کی عمر کا لمبا ہونا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے تو پھر لوگ تو دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ بندے نو چک لا تاکہ سانو سکون ہوئے، میں کہنا انہوں خود دعا کرنی چاہیے، اللہ میں نے چک لا، اللہ میں نے جلدی چک، جلدی اٹھا، جلدی دنیا سے لے جا، تاکہ میرے شر سے اللہ کی زمین پاک ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک الگ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ زمین کے اندر بھی احساس موجود ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، لیکن جو انسان گناہ کی زندگی بسر کرتا ہے، رب کی زمین بھی اس کے لیے لعنت کی بد دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ یہ اتنا لعنتی انسان میری پیٹھ پہ قدم کیسے رکھتا ہے، اور زمین لمحہ بلمحہ اپنے رب سے اس بات کی اجازت مانگتی ہے، اللہ تو مجھے اجازت دے اس بندے کو زندہ کو زمین میں نگل جاؤں، اس کے سانس بند کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے، اسرائیلی روایت ہے، ہم اس کو ضعیف یا صحیح اس کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے جھوٹے یا سچا ہونے کا، لیکن عبرت کے لیے ہے زندگی سے انسان کو پیار کتنا ہوتا ہے۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام جب ان کی زندگی 250 سال تھی نا، اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی، 950 سال تبلیغ کی، پھر اس کے بعد طوفان آیا، طوفان کے بعد پھر 250 سال زندگی بسر کی، پھر 250 سال، اللہ اکبر، یعنی کہ 1450 سال زندگی بسر کی ہے۔ جب دنیا سے گئے نا، ایک فرشتے نے سوال کر لیا، کیف رأیت الدنیا، اللہ کے پیغمبر نوح یہ بتاؤ دنیا کیسی پائی ہے، دنیا کی زندگی کیسی پائی ہے؟ جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان مثل الدنیا کمثل الرجل بنی لہ بیتا لہ بابان فدخل من احدہما وخرج من الآخر۔ یہ 1450 سال کی زندگی مجھے تو ایسے لگتی ہے جیسے ایک مکان بنایا، ایک کمرہ تعمیر کیا، اس کے 2 دروازے رکھے، ایک دروازے سے بندہ داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، اتنی سی زندگی تھی۔ اللہ اکبر، اگر زندگی میں کام کرنے ہیں تو کام تو تھوڑی زندگی میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ 33 سال کی زندگی کے اندر وہ کام کر گئے، آج دنیا حیرت زدہ ہے کہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، زندگی کے مسائل تھے، لیکن کتابیں اتنی لکھ گئے کہ آج پڑھنے والوں کو پڑھ نہیں سکتے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تھوڑی سی زندگی کے اندر کتابیں لکھی، جب دنیا سے گئے جو قلم جن کے ساتھ کتابیں لکھا کرتے تھے ان وہ قلم اکٹھے کر کے آگ جلا کے پانی گرم کیا گیا، پانی گرم ہو گیا، قلم پھر بھی بچ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس زندگی کے اندر ہم اپنے رب کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں؟ میں ساری نعمتوں کی بات نہیں کرتا، نہ میں کر سکتا ہوں۔ دنیا کا کوئی دانشور، دنیا کا کوئی مفکر، کوئی کمپیوٹر اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب کی نعمتیں اتنی ہیں تم شمار کرنے بیٹھو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میں چند نعمتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بندہ زیادہ نہیں، مجبوری میں، ضرورت میں 3.7 لیٹر یعنی کہ 3 لیٹر پورا اور 700 پوائنٹ ایک بندہ روزانہ پانی استعمال کرتا ہے، گرمی سردی کوسٹ نکالی جائے تو۔ اور اگر پانی کی قیمت آج کے دکانداروں کے حساب سے 60 روپے لیٹر کی بھی 1.5 لیٹر کی لگائی جائے، 148 روپے 3.7 لیٹر پانی کتنے کا بنتا ہے؟ 148 روپے کا۔ اور ایک بندہ ایک سال کے اندر 54,020 روپے کا اکیلا پانی پی جاتا ہے۔ اگر اس انسان کو بل ادا کرنا پڑے، رب کی طرف سے بل آئے، کمپیوٹرائز سسٹم ہو، جتنے گھونٹ پیتے جائیں اتنا بل جمع کرواتے جائیں، بتائیں آپ کا بنے گا کیا؟ اللہ، ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے تو کبھی اللہ کو زکوٰۃ بھی نہیں ادا کی، اور زکوٰۃ دینی پڑے، صدقہ دینا پڑے، ہماری جان مرتی ہے کہ یہ رب نے ہم پہ کیا مصیبت ڈال دی ہے، جبکہ 50,000 60,000 روپے کا اکیلا پانی پی جاتا ہے ایک انسان۔ اس سے آگے چلتے ہیں، میرا اور آپ کا دل دھڑکتا ہے نا، آپ کا بھی دھڑکتا ہوگا، ہاتھ رکھیں ذرا، چیک کریں آپ کے دل دھڑک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کو دھڑکتا ہی رکھے۔ ایک انسان کا دل ایک منٹ کے اندر 70 سے 80 بار دھڑکتا ہے، اگر اس کی اوسط نکالے تو 75 بار ایک انسان کا دل دھڑکتا ہے۔ اور یہ دل اگر اس کا 1 گھنٹے کا حساب لگایا جائے تو 4500 بار 4500 مرتبہ ایک انسان کا دل دھڑکتا ہے۔ اور اگر اس دل کی دھڑکن کا حساب لگایا جائے 1 سال کے اندر تو یہی دل 17,08,000 مرتبہ دھڑکتا ہے ایک گھنٹے کے اندر، ایک دن کے اندر۔ 1 گھنٹے میں 4500 اور ایک دن میں 17,08,000 مرتبہ ایک انسان کا دل دھڑکتا ہے۔ اب میں یہاں سے ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں، انسان کا دل کتنی بار دھڑکتا ہے ایک دن کے اندر؟ 17,08,000 بار۔ اگر ایک بار اس دل کی دھڑکن بند ہو جائے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کعبہ کے رب کی اس کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ ایک دن میں 17,08,000 مرتبہ ہمیں موت کے منہ سے نکالتا ہے اور نئی زندگی دیتا ہے۔ کبھی احساس کیا ہم نے ان چیزوں کا؟ اگر دل کی ایک ایک دھڑکن پہ اللہ بل لگا دے، پیسے مقرر کر دے، آپ کو معاوضہ دینا پڑے، زندگی گھٹنوں کے بل ہو کے گزرے گی، آپ موت کو پسند کرنے لگ جائیں گے، اس سے بہتر ہے مر جائیں ہم۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ دھڑکتا دل ہم نے غیروں کے نام پہ کر دیا۔ اس دھڑکتے دل میں محبتیں لوگوں کی ڈالی، غلاظتیں، حسد، بغض، کینے، نفرتیں، دشمنیاں اور سازشیں، پروپیگنڈے اس دل کے اندر بھر کے ہم نے رب کی یاد سے غافل کر دیا، اور دل کے اوپر میل کی تہیں چڑھ گئیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل کالے ہو گئے۔ دل تو واقعی کالے ہیں، ان کو صاف کرنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، رب کی یاد کے ساتھ۔ تھوڑا اور آگے چلتا ہوں، یہ انسان کی آنکھ کے اوپر شٹر لگا ہوا ہے نا، یہ ایک شٹر اللہ نے لگایا، اس کو آنکھ کی پتلی کہہ رہے ہیں۔ یہ بند بھی ہوتی ہے، کھلتی بھی ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ کو احساس ہو مٹی کا ذرہ آئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، کمپیوٹرائز سسٹم اتنا کمال کا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، ایک چھوٹا سا ذرہ آنکھ میں داخل ہونے لگتا ہے، یہ شٹر فوراً بند ہوتا ہے اور اس کو پیچھے دفع کر دیتا ہے کہ یہ رب کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ شٹر ایک بار بند ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی، اور اگر ایک بار کھلے کا کھلا رہ جائے پوری دنیا کے ڈاکٹر ماں کے لال زور لگا لیں، اس کو بند نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن پتہ ہے یہ ایک شٹر 1 منٹ کے اندر 17 مرتبہ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہاں کی تھکاوٹ کو،
جیسا کہ ہم اپنے جسم کو دباتے ہیں نا، یہ شٹر آنکھ کی پتلی یہ آنکھ کو مٹھیاں بھرتی ہے، دبا رہی ہے، اس کی تھکاوٹ کو ختم کرتی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ حرکت نہ ہو، آپ کی آنکھ جتنا دیکھتی ہے، آپ کے کیمرے دیکھتے ہیں، یہ چند سالوں کے اندر اپنے ناکارہ اور نکمے ہو جائیں، لیکن یہ آنکھ کی پتلی اس کو دبا کے سکون دے رہی ہے، اس کو آرام دے رہی ہے۔ 1 منٹ کے اندر 17 بار اور 1 دن کے اندر 14,280 مرتبہ یہ شٹر بند ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ 14,280 مرتبہ۔ کون کرتا ہے ان کو؟ حکم کس نے دیا ہے؟ نعمت کس کی ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ اور یاد رکھو، اسلاف کہا کرتے تھے کل نعمت لا تقرب من اللہ فہی بلیہ، ہر نعمت جو رب نے تمہیں عطا کی ہے، اگر اللہ کی نعمت تمہیں رب کے قریب نہیں کر سکتی، سمجھ لو وہ رب کی نعمت نہیں، رب کی طرف سے تم پر عذاب ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تمہیں اللہ نے گاڑی دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، سکون کی زندگی دی ہے، بہترین بیوی دی ہے، اچھے بچے دیے ہیں، اچھے ادارے دیے ہیں، معاشرے میں عزت دی ہے، سوشل سٹیٹس دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، ذہنی صلاحیتیں دی ہے، عقل اور دانشوری دی ہے، تمہیں شعور عطا کیا ہے۔ سمجھ لو اگر ان میں ایک نعمت کا بھی استعمال تم غلط کرنے لگ گئے، کل رب کے سامنے وہ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے، اللہ کے طرف سے تمہارے لیے عذاب ہوگا۔ ہر نعمت کو رب کی فرما برداری میں استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ تھوڑا اور آگے چلیں، آکسیجن استعمال کرتا ہے ہر انسان۔ آپ سانس لیتے ہیں نا، سانس لیتے ہیں۔ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں چند باتیں آپ سے بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ آکسیجن کائنات کے رب نے فضا کے اندر 31%، 31% ہوا کے اندر آکسیجن رکھی ہے، جبکہ بندوں کو ضرورت کتنی ہوتی ہے؟ 21 یا 23%۔ 21 اور 23% تک اتنی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے زیادہ کیوں رکھی ہے؟ کہ میرے بندوں کو جب ضرورت پڑے استعمال کریں۔ رزق کے خزانے، معدنیات کے خزانے، اگر میں بات کرنے لگ جاؤں، کعبہ کے رب کی قسم آپ حیرت زدہ ہو جائیں۔ آج واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرو، بچے تھوڑے پیدا کرو، معاشی حالات خطرناک ہیں، وسائل نہیں، الو کے پٹھوں کو کون سمجھائے گا؟ وسائل کے ساتھ تو کائنات کے رب نے زمین بھرتی ہے۔ تمہاری بے ایمانیاں، تمہاری عیاشیاں، تمہاری کرپشنیں، تمہارے گندے پروٹوکول نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تم وسائل پہ قبضہ کر کے اور سانپ بن کے بیٹھے ہو۔ آج کا نوجوان بے روزگار پھرتا ہے۔ وسائل کی کمی نہیں، رب نے زمین میں اتنے خزانے رکھے ہیں۔ جو رب فضا کے اندر میرے اور آپ کی ضرورت سے 10% زیادہ آکسیجن رکھ سکتا ہے، وہ ہمارے رزق کے وسائل بھی پورے کر سکتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو، انسان کے جسم میں 90% طاقت آکسیجن کی ہوتی ہے۔ پوچھئے جا کے ڈاکٹر سے، 90% طاقت آکسیجن کی کون پوری کرتا ہے؟ اللہ پوری کر رہا ہے۔ اگر 90% مجھے اپنی خوراک سے پوری کرنی پڑے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1 ہفتے میں میری کمر ٹوٹ جائے گی، اتنا مجھے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے رب کے جسم کے 90% طاقت کون پوری کرتا ہے؟ کائنات کا رب پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آکسیجن کا سلنڈر استعمال کرنا پڑے، میں آج کے ریٹ کی بات نہیں کرتا، آج سے 4 سال کے پہلے کی ریٹ کی بات کرتا ہوں۔ اب کرونا نے حالات بدلے ہیں، ریٹ بڑے ہیں۔ ایک انسان 1 سال کے اندر 740 کلو گرام آکسیجن استعمال کرتا ہے، 740 کلو گرام۔ اور 1 سال کا بل پتہ کتنا بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ 1 سال کا بل 17,07,692 روپے بنتے ہیں۔ اگر رب کو جمع کروانے پڑے ہر سال، اللہ کہے ٹھیک ہے جمع کرو، ورنہ توڑی آکسیجن کا کنیکشن بند، میٹر کٹ کے فرشتے لے جان گے۔ اور بتاؤ پھر میں اور آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ آج اکڑ کے چلتے ہیں، آج تکبر کرتے ہیں۔ رب کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے، میرے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ رب کا قرآن پکارتا ہے، میں توجہ نہیں کرتا۔
اذان کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، میں جابر بن کے چلتا ہوں، لوگوں پہ ظلم کرتا ہوں، مجھے احساس نہیں اگر کائنات کا رب میرے لیے آکسیجن کے چند سانس بند کر دے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں مردہ لاش چارپائی پہ پڑا ہوں گا اور اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکوں گا۔ کس بات کا تکبر کرتے ہو؟ کس بات کا غرور کرتے ہو؟ انسان تیرے اندر ہے کیا؟ تو کس چیز کی اہمیت رکھتا ہے؟ لیکن سن لے، کائنات کا رب تجھ پہ اتنا مہربان ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس رب نے تجھے پیدا کیا تو پوری کائنات میں سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اتنے تو خوبصورت فرشتے بھی پیدا نہیں کیے، جنات بھی پیدا نہیں کیے، کائنات کی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، تجھے سب سے پیارا پیدا کیا۔ کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو اتنا پیارا کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ یہ میرے سامنے جھکنے والا ہے، میرے سامنے آئے تو پیارا بن کے آئے، میرے سامنے آئے تو میرا بن کے آئے۔ اور جب یہ انسان اللہ کی بغاوتوں پہ آتا ہے پھر رب کو اس سے نفرت بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم آج اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری پہ ہیں، رب کی نعمتوں کی نہ شکری پہ ہیں۔ کبھی نہیں سوچا، رب کا قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، سن لو دو طرح کی نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی ناقدری کرتے ہیں، ایک زندگی کی نعمت صحت والی اور دوسری فارغ ٹائم مل جانا۔ فارغ ٹائم میں گپیں لگاتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، میوزک سنتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، پیکج لگا کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہو، لیکن فارغ ٹائم میں کبھی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کا اشارہ کر دیتا ہوں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 مصیبتیں آنے سے پہلے 5 نعمتوں کی قدر کر لو۔ حیاتک قبل موتک، موت آئے گی لیکن زندگی کی قدر کرو۔ وفراغک قبل شغلک، تم مصروف ہو جاؤ گے، مصروفیت سے پہلے فارغ ٹائم کی قدر کرو۔ وشبابک قبل حرمک، بوڑھے ہو جاؤ گے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، کمر جھک جائے گی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ پچھلے 3 ہفتوں سے میں کمر کے شدید درد میں مبتلا تھا، یقین جانے نہ آرام سے بیٹھ سکتا، نہ آرام سے کھڑا ہو سکتا، نہ آرام سے چل سکتا۔ کل رات ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک نسخہ سینڈ کیا، لاہور سے دوست تھے، میں نے صبح دوائی لی، اللہ کا شکر ہے اب کمر کا درد آرام اور سکون سے ہے۔ تو مجھے آج ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی بڑی مصیبت سے میری جان چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں پتہ ہی نہیں صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں بیماری آئے گی لیکن بیماری سے پہلے اپنی صحت کی قدر کرو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں اور قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن جب تک آدم کے بیٹے سے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک رب کے سامنے سے قدم حرکت نہیں کریں گے۔ 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ عمر کے بارے میں اپنی 60 سال 70 80 100 200 سال کی زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اس زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب، پھر جوانی کا حساب، جوانی کی طاقتیں، جوانی کی صلاحیتیں، جوانی کی عقل مندی، جوانی کا علم، اس کو کہاں پہ لگا کے آئے تھے، اس کا حساب الگ دو ذرا۔ اور تیسرے نمبر پہ مال کہاں سے کمایا تھا، اور چوتھے نمبر پہ خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ آج کہندہ ہے مال میرا، میں جتنے مرضی لاواں، یہاں توشہ خانے سے بھی اور ملک کی کرپشن کر کے چور ڈاکو بن کے ملک کا بیڑا غرق کر کے پھر کہندے ساڑیاں چیزاں جتنے مرضی لائیے۔ اللہ اکبر! قیامت کو رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا، اور 5ویں نمبر پہ علم کتنا دیا تھا، اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آئیے ذرا، اب سال تو گزر رہا ہے نا، لیکن سال کا حساب بھی کر لیں، ہم نے پورے سال میں کیا کیا ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سے کہوں آپ ملا بن جائیں، آپ مسیطر بن جائیں، اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا، لیکن دنیا کے کام کرنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کائنات کے رب نے قرآن مقدس کی جس آیت میں کہا نماز جمعہ کے لیے آؤ، اسی آیت کے اندر کہا کہ اب زمین میں پھیل کر رزق بھی کماؤ۔
اسی آیت میں کہا ہے۔ چلے ہم پہلے دنیا سے آغاز کرتے ہیں، دنیا سے آغاز کرتے ہیں۔ اس سال کے اندر ہم نے کیا کیا؟ اپنے گھر جا کے حساب لگائیے گا، سال گزرنے والا ہے نا، حساب لگائیے گا پورے سال کے اندر میں نے کتنا مال کمایا، کتنا مال کمایا۔ پہلا سوال اپنے دلوں پہ لکھے۔ دوسرا سوال میں نے مال کمایا تو کہاں کہاں سے کمایا۔ تیسرا سوال میں نے جو مال کمایا اس میں حلال کتنا تھا، اس میں حرام کتنا تھا۔ کمائیے ذرا، حساب کیجئے، اپنے دلوں پہ لکھیے اس کو۔ چوتھے نمبر پہ جتنا مال کمایا اس میں نے دوسروں کا حق کتنا مارا ہے، میں نے دوسروں کا حق کتنا مارا۔ تم مرچوں میں ملاوٹ کرو، تم جناب ہلدی میں ملاوٹ کرو، تم دودھ میں ملاوٹ کرو، تم چیزوں میں ملاوٹ کرو، اور پھر کہو کاروبار تے اللہ دا فضل ہے۔ اللہ اکبر، جا کے حساب تو کیجئے کتنا لوگوں کا حق مارا ہے تم نے۔ 1 کلو سیب دیتے وقت 2 دانے اس میں گندے ڈال دو، حساب دینا پڑے گا لوگوں کا حق کتنا مارا ہے۔ اور 5واں سوال کرو، اپنے آپ سے کرو، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھو کہ جتنا مال کمایا اس میں صدقہ اور زکوٰۃ کتنا دیا ہے۔ یہ 5 سوال میرے اور آپ کے کاروبار کے بارے میں ہیں، ہمارے مال کے بارے میں ہیں۔ پورے سال کا حساب کیجئے ذرا، آنکھیں کھل جائیں گی، دل دھڑکے گا، ایک ایک انک بولے گا کہ تم نے یہاں پہ رب کی نافرمانی کی ہے، تم نے یہاں پہ رب کو ناراض کیا ہے، یہاں پہ تم نے ظلم کیا ہے، اور تمہارے ضمیر سے تھڑ تھڑ کی آوازیں آئیں گی کہ تم یہاں پہ جھوٹے اور مکار تھے، تم لوگوں کو دکھاتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ آئیے ذرا اب تھوڑا سا نیکیوں کا جائزہ لے لیں۔ ایک سال میں اگر آپ اجازت دیں تو 1:30 بجے تک نیکیاں ہم کتنی کماتے رہے۔ اللہ اکبر، ایک سال کے اندر 52 ہفتے بنتے ہیں، 52، 365 دن اور 8760 گھنٹے بنتے ہیں، اور 5,25,600 منٹ بنتے ایک سال کے اندر۔ ہم نے ان منٹوں کے اندر کیا کیا؟ ایک منٹ ہم نے کہاں پہ لگایا، ایک گھنٹہ کہاں پہ لگایا، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ چلیں آغاز نماز سے کرتے ہیں۔ اگر فرض نمازوں کو اکٹھا کیا جائے، فرض نمازوں کی 17 رکعات بنتی ہیں، 17 رکعات ایک دن اور رات کی، اور اگر یہ رکعات ایک ہفتے کی اکٹھی کی جائیں 119 بنتی ہیں، ایک مہینے کی اکٹھی کی جائیں 510 بنتی ہیں، ایک سال کی اکٹھی کی جائیں تو 6205 رکعات بنتی ہیں۔ اب دیکھیے ذرا ان رکعات کے اندر سجدے کتنے آتے ہیں، باقی چھوڑیں، رکوع چھوڑ دیں، قیام چھوڑ دیں، تشہد دعائیں چھوڑ دیں، تسبیحات اور مناجات چھوڑ دیں، ایک سجدے کو لے لیں کہ ان 17 رکعات کے اندر سجدے کتنے ہیں۔ ایک دن کے اندر 34 سجدے 34، اور ایک ہفتے میں 238 238، اور ایک مہینے کے اندر 1020 سجدے، ایک سال کے اندر 12,400 سجدے بنتے ہیں۔ اب میں نے سجدوں کی بات کیوں کی ہے؟ آئیے ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا میرے فرشتوں سجدہ کرو، لیکن انکار کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے، شیطان نے انکار کیا تھا۔ اور پتہ ہے سجدہ کس نے کرنا تھا؟ مخلوق نے کرنا تھا۔ کس کو کرنا تھا؟ مخلوق کو کرنا تھا۔ مخلوق کا سجدہ مخلوق کو ہے، انکار کیا۔ یہ ابلیس جو فرشتوں کے اندر اعلیٰ مقام پہ فائز تھا، 5 سزائیں اس کو اللہ نے فوراً دے دی۔ ایک سجدے کے انکار سے مخلوق نے کرنا ہے، مخلوق کو، خالق کو نہیں کرنا، لیکن ایک سجدے کے انکار سے سزائیں کتنی ملی؟ 5۔ ابلیس، شیطان، لعنتی، مردود، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ 5 سزائیں ایک سجدے کے انکار پہ۔ اور جو انسان ایک سال کے اندر 12,410 سجدوں کا انکار کرتا ہے، بتائیے اس کا مقام کہاں پہ ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ سوچئے ذرا، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے۔ جج میرے اور تیرے اندر رب نے بٹھا دیا ہے، فیصلہ تم خود کرو۔ میں نہیں کہتا، کسی مولوی کا کام نہیں ہے، کسی دانشور کا کام نہیں۔ نماز پڑھنی ہے، پڑھنی بندے نے ہے، پڑھنی اپنے رب کی ہے، اس میں مولوی کا کیا فائدہ ہے؟
آپ سارے لوگ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آئیں، میں اکیلا پڑھا سکتا ہوں، میں نے خطبہ پھر بھی دینا ہے، مولانا صاحب نے مصلی پہ پھر بھی کھڑے ہونا ہے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے، لیکن قیامت کو تجھے اور مجھے حساب اپنا دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ روزانہ قرآن مجید بڑی محبت ہے۔ آپ قرآن مجید کو، چلے یہ موبائل ہے نا، اس کو آگے سے اس کو بوسے دیں، ادھر سے بوسے دیں، چاروں سائر سے اس کو چومیں، سینے سے لگائیں، اس کو کھول کے استعمال نہ کریں۔ بتائیے اس موبائل کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ 50,000 کا، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ کا موبائل لے لیں، اس کو کھولیں نہیں، استعمال نہیں کریں، صرف چومیں، سینے سے لگائیں، تکیے کے نیچے رکھیں، مجھے بتائیے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ میں زیادہ نہیں کہتا، آپ روزانہ قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے۔ ایک صفحہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ ایک صفحہ پڑھنے میں۔ ایک صفحہ پڑھیں گے اس میں 150 حرف آتے ہیں، اور اگر ہم ایک صفحہ پڑھیں گے ہمیں نیکیاں کتنی ملیں گی؟ 1500 نیکیاں ملیں گی۔ 1 منٹ کے اندر کتنی نیکیاں؟ 1500 نیکیاں ملیں گی 1 منٹ میں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ان نیکیوں کو سال میں اکٹھا کیا جائے، آپ روزانہ ایک صفحہ پڑھتے رہیں، سال کے اندر یہ نیکیاں 5,47,500 نیکیاں بنتی ہیں ایک سال کے اندر۔ ہم نے اگر پیسے کا حساب لگائیں، پیسے کا حساب تو ضرور لگائیں گے کہ میرے ایک سال میں کتنے پیسے بنے گے، کبھی نیکیوں کا حساب لگایا؟ چھوٹی سی نیکی 1 منٹ کی نیکی ہے، 10 منٹ نہیں، 15 منٹ نہیں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک سورت اگر آپ اس کو بسم اللہ سمیت پڑھیں 1 منٹ کے اندر 15 بار پڑھ سکتے ہیں، اور جب 15 بار پڑھیں گے نا تو 5 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا 1 منٹ کے اندر 15 بار۔ اور جب آپ روزانہ 1 منٹ میں 15 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو 1 سال کے اندر 78,84,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ 26,28,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 1 منٹ کی نیکی ہے، روزانہ کے 1 منٹ کی نیکی۔ اور ہم منٹوں کو ہم تو گھنٹے ضائع کرتے ہیں، مہینے ضائع کرتے ہیں، ہفتوں کی بربادی لگا دیتے ہیں، دن کا دن ضائع کر دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، اور کبھی 1 منٹ کی نیکی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ 1 منٹ کے اندر 3 بار پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس کے حروف کو اکٹھا کیا جائے 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 600 نیکیاں ملتی ہیں۔ 3 بار پڑھیں گے 1 منٹ میں 1800 نیکیاں ملیں گی، اور اگر روزانہ 1 منٹ پڑھتے رہیں، 3 بار پڑھیں روزانہ، 1 سال کی نیکیاں، اللہ اکبر، 15,76,800 نیکیاں 1 سال کی بن جائیں گی۔ کبھی غور تو کیا کرو، اس زندگی کے سانسوں کو بناؤ، ذرا زندگی کے سانسوں کو استعمال کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فی شمس۔ مجھے زندگی میں کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی، اتنی شرمندگی نہیں ہوئی جتنی شرمندگی زندگی کو اس دن پر ہوتی ہے کہ جس دن میں سورج غروب ہو جائے، شام ہو جائے، اور اس پورے دن کے اندر میرا کوئی گناہ کم نہیں ہوا اور میری کسی نیکی میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ میری زندگی کا 1 دن کٹ کے چلا گیا۔ مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا اور آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی کمال کی دعا ہے، بڑی عزت والی دعا ہے۔ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، دشمن کے شر سے بندہ محفوظ ہوتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اگر اس کو 1 منٹ لگا کے پڑھیں تو 34 بار پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر کتنی بار؟ 34 بار۔ 1 منٹ کے اندر آپ اس کو 30 بار پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے 34 حروف ہیں، 34 حروف، اور 34 حروف پڑھنے سے 340 نیکیاں مل گئیں، 340،
اور پڑھی کتنی بار؟ 1 منٹ میں 30 بار۔ 1 منٹ کی نیکیاں کتنی بن جائیں گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ میں 10,200 نیکیاں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زیادہ تو محنت نہیں بتا رہا، کبھی کرے تو صحیح۔ پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے دیکھیے۔ سبحان اللہ 1 منٹ میں 70 بار پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ کہ نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ وزن ہوگا تو سبحان اللہ کا ہوگا۔ 1 منٹ میں 70 بار پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اگر ایک بار انسان پڑھ لے، صحیح حدیث کی روشنی میں شیوخ موجود ہیں، ڈاکٹر عثمان صاحب سے پوچھئے گا اور میرے بھائی حافظ عمران صاحب سے پوچھئے گا، الحمدللہ ایک بار پڑھنے سے اتنی نیکیاں بنتی ہیں کہ زمین سے آسمان کا سارا خلا انسان کا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن 1 منٹ کے اندر آپ 70 بار الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے آگے چلیے، 1 منٹ میں 70 بار استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں روزانہ اپنے رب سے 70 بار استغفار کیا کرتا ہوں۔ 1 منٹ تو لگتا ہے، اللہ اکبر۔ اور 1 ہفتے میں اگر آپ محنت کریں، کوشش کریں، ارادہ کریں، میں نے 1 ہفتے میں 1 بندے کو نماز پہ لگانا ہے، 1 سال کے اندر 52 بندے، 50 اور 2 52 بندے آپ 1 ہفتے کے اندر نمازی بنا سکتے ہیں۔ ان کو دعوت تو دیں ذرا، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے بھائی، اپنے کزن، اپنے کولیگز، اپنے دوست، اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار، دعوت دیں ان کو۔ 1 ہفتے میں 1 بندے کو نماز پہ لگا دے، منتیں کریں، ہاتھ باندھیں، اس کے سامنے جا کے درخواست کریں، لے کے آئے مسجد میں۔ 1 ہفتے کی محنت کر کے 1 بندہ نماز پہ آ جائے، آپ 1 سال کے اندر 52 بندے نماز پہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھیں، اپنی زندگی کے سال قیمتی بنا لیں، اپنی زندگی کے مہینے قیمتی بنا لیں۔ اگر یہ 2022 گزر گیا، ہم یہ نیکیاں نہیں کر سکے، رب کو راضی نہیں کر سکے، عزم کریں، ارادہ کریں، استغفار کریں، گزرے وقت پہ توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ارادہ کر لیں کہ 2023 ہمارا نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کرنے والا سال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔